السلام علیکم ویورز۔ آج ہم اردو زبان کی ابتدا اور اس کے پس منظر کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ اردو زبان ہند اسلامی تہذیب کا بہترین ثمر ہے۔ مسلمان فاتحین بر صغیر پاکستان اور ہندوستان میں آئے تو اپنے ساتھ عربی، فارسی اور ترکی کی زبانیں بھی ساتھ لائے۔ اس وقت آریاؤں کی ایک مقدس ترین زبان عوام سے اپنا ناطہ توڑ چکی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایسی بہت سی بولیاں اس وقت رائج تھیں جو قدیم باشندوں نے اپنی معاشرتی ضرورتوں کے لیے اپنائی ہوئی تھی، جو بڑے پیمانے پر بولی جاتی تھی۔ ان بولیوں کے صرفی اور نحوی نظام میں مماثلت پائی جاتی تھی۔ آریاؤں نے انہیں حقارت آمیز الفاظوں سے پکارنا شروع کر دیا، انہیں بگڑی ہوئی بولیاں کہنا شروع کر دیا۔ لیکن مسلمان جب یہاں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ ان بولیوں کو سینے سے لگایا، انہیں سہارا دیا اور ان میں نئے ذخیرہ الفاظ کا اضافہ کر کے ایک نئی زبان متعارف کرائی جسے اردو کہتے ہیں۔ اس عمل تکلیف پر شیخ محمد اکرام نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اورنگزیب کی وفات کے 125 سال کے اندر اندر اردو، جسے پہلے علمی حلقوں میں کوئی منہ ہی نہیں لگاتا تھا، ایک ایسی ادبی زبان ہو گئی ہے جو ہندوستان میں فارسی کی جانشینی کر سکتی تھی۔ اردو زبان کے رشتے اگرچہ برصغیر پاک و ہند کی قدیم مقامی بولیوں کے ساتھ وابستہ ہیں، لیکن اسے باوقار ادبی زبان بنانے میں برصغیر کے مسلمانوں نے اہم کردار ادا کیا۔ اس زبان نے ابتدائی دور میں مسلمانوں کے ساتھ شمال سے جنوب کی طرف سفر کیا اور گجرات اور دکن تک پہنچ گئی۔ اس خطے میں اس زبان کا پہلا ادب تخلیق ہوا۔ پھر ولی دکنی کے زمانے میں اس زبان کی واپسی کا سفر شروع ہوا تو دہلی، آگرہ اور لکھنؤ اس کے اہم مراکز شمار ہونے لگے۔ 1947 میں جب انگریزوں کی سیاسی عملداری ختم ہو گئی تو اردو واپس پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں پہنچ گئی، لیکن اپنے پیچھے بہت سے روشن نقوش اور روایات ہندوستان میں چھوڑ آئی۔ برصغیر پاکستان اور ہندوستان میں اردو زبان و ادب کا فروغ، ارتقاء اس ملک کے تاریخی اور تہذیبی جزر و مد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس لیے اس کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے پہلے اس ملک کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کا اجمالی مطالعہ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ سیاسی و معاشرتی پس منظر ہم تھوڑا برصغیر کا پیش کرتے ہیں، بتاتے چلتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جب ایک قوم آئی تھی، برصغیر پاکستان ہند کی قدیم تاریخ جب تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، آثار قدیمہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس ملک کے قدیم باشندے 20-25 ہزار سال پہلے پاکستان کے ضلع راولپنڈی، دریائے سوآں کی وادی اور موجودہ ہندوستان کے کچھ دوسرے علاقوں میں آباد تھے۔ دراوڑوں سے پہلے وسطی ہند میں ایک سیاہ فام نسل کے آثار بھی ملتے ہیں۔ دراوڑ وہ قوم ہے جس کو ہندوستان کی ایک پرانی قوم کہا جاتا ہے۔ تو کیا ہوا کہ ان سے بھی پہلے وسطی ہند میں ایک سیاہ فام نسل کے آثار بھی ملتے ہیں۔ ان لوگوں کی شکل و شباہت کچھ ایسی تھی کہ ان لوگوں کے ہونٹ موٹے اور بال سیدھے تھے، لیکن ناک چپٹی ہوئی تھی۔ یہ قدیم آسٹریلوی نسل تھی جو نیوزی لینڈ سے لے کر پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ آریاؤں کی آمد سے ہزاروں سال پہلے بحیرہ روم کے علاقے کی ایک نسل بھی وارد ہندوستان ہوئی، جس کا ٹکراؤ پروٹو اسٹرائلائڈ نسل کے ساتھ ہوا تو نتیجے میں دراوڑی نسل پیدا ہوئی۔ 3000 سال قبل مسیح کے لگ بھگ اس نسل نے وادی سندھ میں اپنا تہذیبی اور معاشرتی نظام مرتب کر لیا۔ ان لوگوں کی اپنی ایک زبان بھی تھی جس کے اصول و قواعد غالباً ترتیب دیے جا چکے تھے۔
اور یہ معمولی تبدیلی کے ساتھ مختلف ناموں سے ملک کے مختلف حصوں میں بولی جاتی تھی۔ مضبوط، جفا کش، جنگجو اور خانہ بدوش آریہ 1500 قبل مسیح کے لگ بھگ شمال مغرب سے مختلف لہروں کی صورت میں وارد ہندوستان ہوئے، یعنی ہندوستان میں آئے تو ان کا پہلا جو مقابلہ شمال میں ہوا تو وہاں دراوڑوں سے ہوا۔ بر صغیر کے ٹھہرے ہوئے معاشرے کے دراوڑ ان کا سامنا نہ کر سکے۔ یہی وہ لوگ تھے جو جنوبی ہند کی طرف گئے تو مقامی زبان بھی ساتھ لے گئے۔ ان کی باقیات نے شمال میں اپنے زبان سے روگردانی اختیار نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے اپ بھرنش یعنی بگڑی ہوئی بولی کے فروغ کے لیے خام مواد فراہم کیا۔ تو آج کے لیے ویورز یہاں تک۔ اگلا سبق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھتے ہیں۔ اردو کی پوری تاریخ جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔